بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدفعلی کرنی چاہی، لیکن اللہ کے حکم و فضل سے حضرت یوسف علیہ السلام اس کے شر سے محفوظ رہے۔ اللہ نے زلیخا کی پردہ پوشی فرمائی اور اپنے حکم سے اس کا گناہ کسی پر ظاہر نہ کیا، لیکن اس میں بعضوں نے اختلاف کیا ہے۔ کسی نے 3 مہینے اور کسی نے 7 مہینے بعد اس کے یہ ظاہر ہوا کہ بات خلق اللہ کے کانوں میں پہنچی۔ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کی زبان سے 5 عورتوں نے یہ باتیں سنی تھیں جو کہ زلیخا کی ہمراز تھی۔ وہ سب زلیخا کو ملامت کرنے لگیں۔ ایک دن میں ساقیہ ملکہ تھی، دوسری برورچن اور تیسری عورت خامان برادران اور چوتھی بلانے والی تھی اور 5ویں حجامنی تھی۔ یہ سب مل کر زلیخا کو ملامت کرنے لگی۔ ایک دن زلیخا نے دعوت کر کے ان سب کو بلایا، ایک جگہ مجلس کی ٹھہرائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: جب سنا فریب بلا بھیجا ان کو اور تیار کی ان کے واسطے ایک مجلس اور دی ان کو ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری اور ایک لیمو اور بولی، یوسف علیہ السلام نکل ان کے سامنے آ، اور ہر ایک کے واسطے جدا جدا تخت رکھا تھا۔ سب عورتیں اس پر بیٹھی اور ہر ایک کے آگے ایک طبق کے زری شری میووں سے بھر کر اور کھانے نمکین اور میٹھے لا کے رکھے۔ ہر ایک عورت کے ہاتھ میں ایک ایک ترنج اور چھری کاٹنے کو لا دی۔ بعد یوسف علیہ السلام کو برزفت کے کپڑے سے اور کمر بند مختل ذرائع یاقوت سے سجا کر اس مجلس میں لا بٹھایا۔ جب عورتوں نے ایک بار ان کی طرف نظر کی، سب کی سب بے ہوش ہو کر گر پڑی، بجائے لیمو تراشنے کے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں، اور ان کی صورت پر سب عاشق ہوئیں۔ بعد برخاست یوسف علیہ السلام کے سب ہوش میں آئیں اور ہاتھ سب نے اپنے کٹے ہوئے دیکھے، لہو سے تر بتر اور کپڑے خون سے آلودہ۔ وہ سب کوئی کہنے لگی، یوسف علیہ السلام بشر نہیں مگر کوئی فرشتہ ہوگا۔ اور پھر جب دیکھا اس کو دہشت میں آ گئی اور کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ اور کہنے لگی، حاشا للہ، نہیں یہ شخص آدمی، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، کوئی بزرگ ہے۔ زلیخا نے کہا، یہ وہی شخص ہے جس کے لیے طعن اور ملامت مجھ پر رکھتی ہو۔ وہ عورتیں کہنے لگی، ہم پر ملامت ہے، تجھ پر کچھ نہیں بلکہ رحمت ہے، تجھ پر کہ ایسا معشوق پایا تو نے۔ پھر کہنے لگی، تو نے ہمیشہ اپنے گھر میں رکھا اور فریب دے نہیں سکتی۔ زلیخا نے کہا، میں نے بہت کوشش کی اور ابھی کرتی ہوں، لیکن ہاتھ نہیں آتا اور کہنا میرا سنتا نہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں اس آیت کا ترجمہ ہے، میں نے چاہا اس سے اس کا جی بھر، پھر اس نے تھام رکھا اور مقرر اگر نہ کرے گا جو میں اس کو کہتی ہوں، البتہ قید میں پڑے گا اور ہوگا باعزت۔ عورتوں نے زلیخا کو صلاح دی کہ دوسری دفعہ یوسف علیہ السلام کو بلا، ہم ملامت اور نصیحت کریں گے، شاید تیرے کام آوے۔ ان عورتوں کی غرض یہ تھی کہ اس ہیلے سے پھر یوسف علیہ السلام کو دیکھیں۔ بعد یوسف علیہ السلام کو بلا بھیجا اور سب کے سامنے تعظیم بٹھا کے شوق سے کہنے لگی، اے صاحب، آپ کس واسطے اس بیچاری سیدہ پر بے رحم ہیں؟ اس کے ہاتھ کیوں نہیں شوق کرتے؟ ہم ڈرتے ہیں کہ آپ اس کے عذاب میں پڑ کے قید میں نہ جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں چاہتا ہوں خدا کرے میں قید میں جاؤں، اور بہتر ہے تمہاری اس صحبت سے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا۔ یوسف علیہ السلام بولا، اے رب، مجھ کو قید پسند ہے اسباب سے جس طرف یہ مجھ کو بلاتی ہیں، اور اگر تو نے نہ دفع کیا مجھ سے ان کا فریب تو شاید مائل ہو جاؤں ان کی طرف اور ہو جاؤں بے عقل۔ یہاں ایک اعتراض ہے کہ مصر کی عورتوں نے جمال حضرت یوسف علیہ السلام کا دیکھ کر بے ہوش ہو کر لیمو تراشنے میں ہاتھ کاٹ دیے، اور زلیخا باوجود عاشق ہونے کے ہاتھ اس کا نہ کٹا۔ اس کا کیا ماجرا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جس شخص کا کسی چیز میں دل لگا ہو اور ہمیشہ اسے دیکھتا ہو، اسے کچھ خوف و خطر نہیں رہتا۔
اور جس شخص نے وہ چیز نہ دیکھی ہوگی تو اس پر دہشت ہوتی ہے۔ چونکہ یوسف علیہ السلام پر زلیخا عاشق تھی، ان کے لیے بہت محنت اٹھاتی تھی اور ان کے ساتھ مدتوں رہتی تھی، اس لیے زلیخا اپنے حال برقرار تھی اور عورتوں نے پہلے یوسف علیہ السلام کو نہ دیکھا تھا، اس لیے صورت ان کی اچانک دیکھ کر بے ہوش ہو کر لینو تراشنے میں ہاتھ کاٹ ڈالے، کیونکہ ان سب نے ایسا دیکھا نہ تھا۔ اور بعضوں کے اشارے سے یہ مراد ہے کہ خدا تعالیٰ مومنوں کو عند الموت فرشتے کے ہاتھ سے تکلیف دلوا دے گا اور بالکل موت سے ڈراوے گا، گور کے اندر منکر نکیر سوال و جواب کریں گے اور قیامت کے دن دوزخ کو دکھلا دے گا، مومن اس میں نہیں ڈرے گا، جب ایک بار دیکھے گا جانے کا۔ جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں تمام احوال عالم الارواح اور بحشت اور دوزخ کو دکھایا تاکہ حوالے قیامت کا دیکھ کر اس حشر کے دن دل ان کا مائل و مشغول کس طرف نہ ہو اور اپنی امت کی شفاعت کر سکنے سے باز نہ رہیں۔ اور خیر ہے مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی عاشق ہو کر لینو تراشنے میں ہاتھ کاٹ ڈالے۔ یہ دیکھ کر آتش غیرت نے گریبان عشق سے زلیخا کے سر پر مارا، مانند مرغ نیم بنسل کے تڑپنے لگی، وہ کہ کہنے لگی میں نے ہائے ہائے کیا برا کام کیا، صد افسوس ہے کہ بے وقوفی سے میں معشوق کے لیے بیچ دریائے رنج و بلا کے ہوتے کھاتی ہوں کہ ہوں اس کشتی مراد کنارے میں مقصود کے نہ پہنچی، کہ غیروں کو یہ متاع دکھانا محض بے خبری ہے۔ میری اب صلاح ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ان سے چھپایا جائے اور جیل خانے میں بھیج دینا چاہیے۔ یہ سب حقیقتیں جب عزیز مصر کو معلوم ہوئی کہ مصر کے لوگ اس وقوع ماجرے سے آگاہ ہوئے، تب نادم ہو کر باتفاق زلیخا کے یوسف علیہ السلام کو بند خانے میں بھیجا، یعنی بحال مجبوری حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا تاکہ اس کی عورت کا گناہ کسی پر ظاہر نہ ہو۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں پھر کس طرح بھیجا گیا، کتنا عرصہ وہ اس قید میں رہے، دوستو یہ سب آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتایا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کے حال پر رحم کریں، ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم کرے، دنیا کے مکر و فریب سے ہم کو بچائے، ہمیں ہر شے کے شر سے اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔